أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلى الله على محمد وعلى محمد. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد. درود دے گا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم جو امام کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. چوتھے امام کی زندگی پر جو گفتگو مجھے آج آپ کے سامنے کرنا ہے اسے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں صحیفہ کاملہ کے تعارف کے حوالے سے. صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ یا زبور آل محمد یا انجیل اہل بیت، یہ وہ مختلف ٹائٹلز ہیں کہ جس کے ذریعے سے دعاؤں کے اس مجموعے کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو چوتھے امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. بنیادی طور پر یہ دعاؤں کا ذخیرہ ہے کہ جس کے اندر چوتھے امام نے یہ سمجھایا ہے اور یہ سکھایا ہے کہ خدا کو مخاطب کیسے کیا جاتا ہے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کیسے کیا جاتا ہے. اس صحیفے کو صحیفہ کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو اس کو عربی زبان کے اندر صحیفہ کہا جا سکتا ہے. صحیفہ کاملہ یعنی مکمل کتاب، اب وہ جس بھی ٹاپک کے اوپر ہے. صحیفہ سجادیہ یعنی وہ کتاب کے جو چوتھے امام سید سجاد سے منسوب ہے، ان کی طرف نسبت رکھتی ہے. انجیل اہل بیت ظاہر کہ انجیل پروردگار عالم کی الہامی کتاب ہے اور اسی کتاب کا چونکہ پردو چوتھے امام کے اس صحیفے کے اندر نظر آتا ہے، اس مناسبت سے اسے انجیل کہا گیا. انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بہرحال موجود ہیں. اسی طرح سے اس زبور آل محمد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے اوپر چونکہ زبور نازل ہوئی تھی اور داؤد علیہ السلام کا جو لہن ہے وہ بہت مشہور ہے، یعنی جس انداز سے وہ خدا سے مناجات کرتے تھے بہت زیادہ فیلنگ تھا اور اس کے اندر ایک کشش تھی. یہیں سے بنیادی جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے جو میں کئی مرتبہ عرض بھی کر چکا ہوں کہ ایک معاملہ ہوتا ہے دماغ اور عقل کا، اور ایک معاملہ ہوتا ہے انسان کی روح اور اس کے قلب کا. کہ کئی مرتبہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بات وہی بات ہے مگر ایک اچھے شاعر نے اسی بات کو جب شعری سانچے کے اندر ڈھال کر پیش کیا تو الفاظ کے انتخاب کی وجہ سے اس میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. تو بات اگر آپ دیکھیں تو پرنسپلی تو وہی بات ہے، اگر اس کو آپ نثر میں بھی کہتے تو بات وہی تھی، مگر جب اس کو نظم کے اندر بیان کیا گیا تو شعر کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دلوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. پھر وہی شعر ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، مگر ایک بہت ماہر منقبت خان نام خان اگر اس کو پڑھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک بیوٹی آ جاتی ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ وہ اس کی طرف ایک اٹریکشن فیل کرتا ہے، اس کے اندر ایک اس کا انکلینیشن جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے. تو زبور آل محمد جو کہا گیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس خاص وصف کو، اس ایٹریبیوٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جناب داؤد علیہ السلام جب خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے تو اس کا خاص لہن تھا کہ جو سننے والا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا. اور چونکہ ویسا ہی معاملہ بلکہ اس سے شاید بہتر معاملہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے اندر بھی تھا کہ جب چوتھے امام کی زبان سے کوئی سنے تو بات الگ ہے،
لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی شخص اگر اچھے ذہن کے اندر خدا سے اس طرح سے راز و نیاز کرنا چاہے تو وہ خود بھی اس کے اندر ایک انکلینیشن، ایک دل کا جذب محسوس کرتا ہے اور دوسرے افراد بھی اس کو فیل کرتے ہیں. یہ اوور آل آل محمد سے جو مرضی دعائیں ہیں اس کے اندر ہمیں یہ انداز نظر آتا ہے. لہٰذا اس کو کہا گیا زبور آل محمد، یعنی یہ آل محمد کی زبان سے ادا ہونے والی دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کے اندر وہ اثر ہے جیسا جناب داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں تھا. پھر اس کے بعد ایک بحث آ کے جو نسبتاً خشک بحث ہے مگر میں اس کو بھی طولانی نہیں کروں گا، اور وہ ہے اس کا سلسلہ سند. صحیفہ کاملہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو نہج البلاغہ ہے اور صحیفہ کاملہ ان دونوں کو آپس میں سسٹرز کہا جاتا ہے، کزن سسٹرز بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی ان کے درمیان ویسا ہی تعلق ہے کہ جیسا بہن کے دو بہنوں کے درمیان یا ایک بہن اور ایک بھائی کے درمیان تعلق ہوتا ہے. وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس کے مطالب کے اعتبار سے. وہ اس کے مطالب کے اعتبار سے جو اس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں. یعنی علماء یہ کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ممبر پر خطبہ دے رہے ہوں تو علی ہے، اور اگر محراب میں خدا سے راز و نیاز کی جا رہی ہے تو پھر وہ زین العابدین ہے. مطلب ایک ہی ہے، صرف انداز بدلتا ہے، اس کا جو اسٹائل ہے وہ بدلتا ہے. ایک مجمع کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ایک خدا کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مجمع کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے تو تعلیم و تربیت سر فہرست ہے، اور خدا کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے تعلیم و تربیت خدا کی تو نہیں ہو سکتی، مگر جو سننے والے ہیں وہ اس کی دعا کے مواد میں اسی میٹر کے اندر ان تمام تر چیزوں کو فیل کر سکیں جو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہے. تو فقط مخاطب بدل رہا ہے مگر ٹارگیٹ نہیں بدل رہا، یہ علماء کرام کہتے ہیں. لیکن جب آپ صنعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نہج البلاغہ کی صنعت پر بھی محنت بہت ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ محنت نہیں ہوئی، بہت محنت ہوئی ہے. یہاں تک کہ ایران میں مستقل ادارے اسی پر کام کرتے رہے اور انہوں نے بہت اچھا رزلٹ بھی دیا کہ ایک ایک جملہ جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے اس کے اور ریفرنسز جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کو لا کر وہاں پر فٹ نوٹ کے اندر محفوظ کر دیا گیا. اور علامہ ذیشان اگر جوادی اللہ مقامہ، ان کا جو ٹرانسلیشن ہے نہج البلاغہ کا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی سارے ورک سے استفادہ کیا گیا ہے. علامہ جوادی نے اس میں مقدمے کے اندر یہ لکھا بھی کہ میری یہ کوشش تھی کہ میں اس کام کو اس طرح سے انجام دوں کہ ترجمہ بھی کرتا جاؤں اور اس کے ریفرنسز جو مزید ہیں، یعنی سید رضی جو اس کے کمپائلر ہے تو اس سے پہلے یہ چیز کہاں کن کن کتابوں کے اندر موجود ہے اس کو بھی نیچے محفوظ کر دیا جائے تاکہ وہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سید رضی سے پہلے اس کا پتہ نہیں چلتا تو اس کو وہاں پر محفوظ کر کے اس کا ایک ریفرنس دے دیا جائے. لیکن علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ مجھے زحمت کی ضرورت ختم ہو گئی، اس کی محسوس نہیں ہوئی. اس کی ریزن کیا ہے کہ آلریڈی یہ کام ہو چکا تھا ایران کے اندر اور اس لیول کے اوپر ہوا تھا کہ جہاں پورا ایک ادارہ اسی پر کام کر رہا تھا. تو پھر انہوں نے اسی کو پورا وہاں پر کوٹ کر دیا ایز اٹ از، اس لیے کہ جو پوری تحقیقات تھیں اس کا نچوڑ جو تھا انہوں نے اپنے ٹرانسلیشن کے اندر اس کی فٹ نوٹنگز کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. صحیفہ کاملہ کے معاملے میں یہ معاملہ پہلے دن سے بہت زیادہ کام اس پر ہو چکا تھا. یعنی اس پر کام کرنے والوں میں سب سے پہلے خود چوتھے امام شامل ہیں. چوتھے امام نے اس کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کروایا. ایک تو خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کا پیش کرنا ہے، اور پھر ایک جس طریقے سے اکیڈمک ورلڈ کے اندر کام ہوتا ہے کہ مختلف افراد کو ڈکٹیٹ کروا کے اس چیز کو محفوظ کروایا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ چوتھے امام کی جو شہادت کی تاریخ ہے 95 ہجری کے اندر چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے. 38 ہجری کے اندر 38 کے اندر امام کی ولادت ہے جو مولا کی خلافت ظاہریہ کا زمانہ تھا. پھر 40 ہجری کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مولا کی شہادت ہو گئی، وہ امام حسن کا زمانہ. پھر 50 ہجری کے اندر امام حسن کی شہادت ہو گئی، اور پھر امام حسین کی امامت کا زمانہ. پھر 61 ہجری کے اندر امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے کربلا کے واقعے میں، جبکہ چوتھے امام ہارڈلی 22-23 ایئرس کے تھے. اور پھر اس وقت امام چار امام سے سجاد کی امامت ظاہری کا زمانہ شروع ہوتا ہے. پھر یہ چلتا ہے 35 ایئرس، اور وہ 95 ہجری کے اندر چوتھے امام کی شہادت ہوتی ہے. تو چوتھے امام کی جو کام ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں یہ دعاؤں کا اہم ترین مجموعہ، اس کو پرزرو کرنے کے لیے امام نے کیا کیا؟ خود امام نے یہ اہتمام کیا کہ اس کے 2 نسخے، یہ اس زمانے کے اندر یہ ایک بہت ہی اہم اسٹیپ تھا، اس لیے کہ ڈاکومنٹیشن کا اتنا رواج نہیں تھا. چوتھے امام نے اس زمانے میں خود اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے دوسرے بیٹے جناب زید شہید امام کے، یہ دونوں بیٹے، ایک تو امام معصوم ہے 5 امام، اور ایک دوسرے زید شہید
کہ جنہوں نے وہ پوری کیمپین موومنٹ جو تھی اس کو لیڈ کیا تھا اور جس کے نتیجے میں بنا کر وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے یحییٰ وہ بھی شہید ہوئے تھے، یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو چوتھے امام نے ایک نسخہ پانچویں امام کے حوالے کیا تھا، ایک نسخہ زید شہید کے حوالے کیا تھا، ان دونوں کے حوالے کیا تھا۔ پانچویں امام اور زید شہید دونوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے طور پر ایک اہتمام کیا، انتظام کیا۔ وہ جو ڈائیورسفیکیشن ہوتی ہے کہ پٹ ایگز ان ڈفرنٹ باسکٹس تاکہ اگر کہیں ایک کوئی پرابلم بھی ہو جائے تو دوسری باسکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ محفوظ رہے، تو یہ دونوں چیزیں الحمدللہ محفوظ رہیں۔ زید شہید انہوں نے اس کو پاس آن کیا یحییٰ کو، پھر وہ بھی شہید ہوئے، پھر انہوں نے اس کو پاس آن کیا محمد ابن عبداللہ ابن حسن مصنع کو۔ ادھر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا پانچویں امام کا۔ چوتھے امام نے پانچویں امام کو ایک نسخہ دیا تھا، یعنی ایک اس کا اسکرپٹ، اور وہ پھر آگے پاس آن ہوا چھٹے امام تک۔ چھٹے امام کے ذریعے سے متوکل ابن ہارون اس تک یہ پہنچا ہے۔ یہ متوکل عباسی نہیں ہے، اس کو کنفیوز مت کیجیے، جو عباسی بادشاہ ہے وہ نہیں، یہ دوسرا ہے متوکل ابن ہارون جو کہ آل محمد سے سنسیئر ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر یہ عام ہوتا چلا گیا۔ ادھر سے جو محمد ابن عبداللہ ابن حسن مصنع ان کا جو نسخہ تھا وہ بھی، اور یہاں سے متوکل ابن ہارون تک جو چھٹے امام کے ذریعے سے نسخہ پہنچا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ عام ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ چھٹی صدی کے نصف اول میں، یعنی فرسٹ ہاف آف دا 6th century، یعنی 500 ہجری پلس سے لے کر 550 اس پیریڈ کے اندر 95 ہجری کے اندر چوتھے امام کی شہادت ہے، اور یہ 550 ہجری تک یہ بالکل عام ہو چکا تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک بڑی تعداد میں ایک کاپی سے دوسری کاپی، دوسری سے تیسری کاپی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میں پہنچ چکا تھا، اور یہ نام بھی اس کا اس زمانے میں مشہور ہو چکا تھا کہ یہ زبور آل محمد ہے، اور یہ انجیل اہل بیت ہے۔ درود بھیجے گا محمد۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے مگر وہ تعصب کی نظر ہو جاتی ہے، تعصب کا اس کے اوپر اتنا زیادہ اثر آ جاتا ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹیبلٹی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، یا پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کسی ایک مخصوص گروہ کے اندر ہوتی ہے، دوسرے گروہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا چیز موجود ہے۔ صحیفہ کاملہ یوں تو ایک اس کا فیم تھا، مگر اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب جیسے جیسے مثلا علاقہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے، دوسرے علاقے والوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ ظاہر کہ انٹرنیٹ ایج تو نہیں، یہ تو بھی اس صدی کا، بلکہ اس صدی کا بھی نہیں، آدمی سمجھے کہ پچھلے 10 سالوں کا معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اتنا زیادہ انفارمیشن کا انفلکس آ گیا، اور سب کے سب جو بھی حاصل کرنا چاہے وہ انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ جو تعصب کا شکار رہنا چاہے تو وہ ابھی بھی ان چیزوں سے استفادہ نہیں کرتے۔ یہ عجیب بات ہوئی کہ یہ جو صحیفہ کاملہ ہے اس سے بھی بہت سارے افراد، اگرچہ لائبریری میں وہ چیز موجود ہے مگر اس سے ایک اورینٹیشن نہیں، پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں ڈیپتھ میں جا کر اس کو اینالائز کرنا یہ نہیں ہو پایا تھا۔ نہج البلاغہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا، صحیفہ کاملہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا۔ کچھ علماء نے قلم اٹھایا، مثلا ابن ابی الحدید المعتزلی، وہ شیعہ تو نہیں تھا مگر اس نے کئی چیزوں کے اندر نہج البلاغہ کی معنی کو دھارا شرح لکھ دی، اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہم تک پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر اسکالرز نے ٹیک اپ کیا اس کو، اور وہاں پر نہج البلاغہ جو ہے اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی، اور ساتھ ہی ساتھ صحیفہ کاملہ کو بھی بہت زیادہ ایکسیپٹنس ملنا شروع ہوئی۔ خود وہاں کے جو چوٹی کے اسکالرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر فٹ نوٹس بھی ڈالے اور اس کی شرح بھی لکھنا شروع کی اپنے نقطۂ نظر سے، جس سے ضروری نہیں ہے کہ ایک شیعہ عالم متفق بھی ہو، مگر انہوں نے بہرحال اس کو ایڈریس کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ اس حد تک کہ نہج البلاغہ کے اندر جو جامعۃ الازہر ہے ان کے اسکالرز نے، یہ گزشتہ صدی کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ان کے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اگر تم عربی کے اندر ماہر بننا چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو کہ کلاسیکل عربک جو اسکرپٹ تھا اس کے اندر کس طریقے سے چیزوں کو ایکسپریس کیا جاتا تھا، تو تم نہج البلاغہ کو تو اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ جس انداز سے امیر المومنین نے اس کے اندر بات کی ہے، اس کو اگر تم نے اگنور کر دیا تو تم سمجھ نہیں سکو گے کہ عربی کا انداز کیا ہے، اس کی ایلوکوینس کیا ہے، اس کی بلاغت کیا ہے، فصاحت کیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا۔ نہج البلاغہ کے حواشی لکھے گئے، اسی زمانے کے اندر تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ہی صحیفہ کاملہ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہوا، اور ایز اے ریزلٹ اس کو کیفیت یہ ہے کہ صحیفہ کاملہ بھی ایک غیر ماموس کتاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا برادران اہل سنت کے جو لرنڈ افراد ہیں
ان سے یہ کتاب بالکل ایک اجنبیت رکھتی ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا کتاب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، اس کتاب سے استفادہ بھی کرتے ہیں. ایجپٹ نے، مصر نے اس معاملے کے اندر زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا. میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے 2-4 کورس جو ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو ابن جوزی کا ہے جو پرانا ہے، ان کا ایک جملہ ہے کہ ان علی ابن حسین زین العابدین لہو حق التعلیم فی الاملاء والانشاء. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھے امام ہیں، چوتھے امام تو ہم کہیں گے، انہوں نے تو نام لیا کہ علی ابن حسین جو زین العابدین ہیں، ان کا ایک حق ہے اور حق تعلیم ہے، یعنی انہوں نے سکھایا. اور یہ حق کس کے اوپر ہے؟ تمام مسلمانوں کے اوپر ہے. انہوں نے سکھایا، انہوں نے ڈکٹیٹ کیا، انہوں نے سمجھایا. وہ کیفیت المکالمہ والمخاطبہ وعرض الحوائج الی اللہ تعالی، کہ خدا کو پکارنا کیسے ہے، خدا سے راز و نیاز کیسے کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْلَاهُ، اگر یہ زین العابدین نہ ہوتے، لم يعلم المسلمون، تو مسلمانوں کو یہی نہیں پتہ چلتا کیف یتکلمون ویتفقهون سبحانہ فی حوائجہم، کہ وہ اپنی حاجتوں کے موقع پر بیان حاجت کے لیے الفاظ کیا اختیار کریں، ان کو نہ معلوم ہوتا. لہذا یہ ان کا ایک بہت بڑا حق ہے مسلمانوں کے اوپر کہ انہوں نے سکھایا کہ خدا کو مخاطب کیسے کرتے ہیں. فَإِنَّ هَذَا الْإِمَامَ، یہی وہ امام ہے، علمہم، کہ جس نے تعلیم دی، بِأَنَّهُ مَتَى مَسْتَغْفَرْتَ فَقُلْ كَذَا، کہ جب خدا سے استغفار طلب کرو تو اس طرح سے خدا سے بات کرو. وَمَتَى اسْتَسْقَيْتَ فَقُلْ كَذَا، اور جب خدا سے پانی مانگنا ہو، بارش طلب کرنا ہو، باران رحمت کا مطالبہ کرنا ہو، اس کی دعا مانگنی ہو تو اس طرح سے کرو. وَمَتَى مَا خِفْتَ، اور جب تمہیں اپنے دشمنوں سے خطرہ محسوس ہو، قُلْ كَذَا، تو اس طریقے سے خدا کو مخاطب کرو. اب یہ وہ ساری دعائیں ہیں کہ جو صحیفہ کاملہ کے اندر موجود ہیں اور جن کی طرف وہ مخاطب کرنے کا انداز اتنا ان کو بھاتا ہے کہ وہ اس موقع پر کہتے ہیں حق تعلیم. ایک دوسرا مضمون جو طنطاوی جوہری کا ہے، یہ مصر کے سوالات ہے، اور انہوں نے اس کے اندر ایک مضمون لکھا، ایک اس کا آرٹیکل تھا جس کا عنوان تھا ادعیۃ علی زین العابدین، کہ زین العابدین کی دعائیں، وماذا یستفید منها المسلمون، اور اس سے مسلمان کیا استفادہ کرتے ہیں، اس سے وہ کیا سیکھتے ہیں. یہ ان کا ٹائٹل ہے اس آرٹیکل کا. اور اس کے اندر وہ مسلسل ان کے مقالات کا مجموعہ جو ایک رسالے کے اندر چھپتا رہا، مصر ہی سے چھپتا تھا، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جامع ازہر، وہ خود ازہر یونیورسٹی کے اندر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جامع ازہر کے نوجوان ہندوستانی طالب علم جس کا تعلق انڈیا سے تھا، سید مشتبہ حسن نے مجھے ایک کتاب سے مطلع کیا جس میں کچھ دعائیں، کچھ مناجاتیں حضرت زین العابدین کی طرف منسوب موجود ہیں. میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا. یہ طنطاوی کہہ رہے ہیں، طنطاوی معمولی نام نہیں ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ ول ریئلائز کہ کس کیلیبر کے آدمی تھے اور ان کا کیا مرتبہ اور مقام تھا. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا، اس کے مندرجات پر گہری نظر ڈالی، یعنی جس کا کنٹینٹ ہے اس کے اوپر میں نے گہری نظر ڈالی تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزین ہو گئی، یعنی بالکل میرے دل کے اندر اس نے جڑ پکڑ لی. اور میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، کیوں کر مسلمان اب تک اس ذخیرے سے نا واقف رہے. طنطاوی کا زمانہ بہت پرانا نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ کیوں کر مسلمان اب تک اس ذخیرے سے نا واقف رہے. یہ اتنا بڑا ٹریجر اور اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ایک دولت ہے کہ جو ہمارے درمیان ہے اور ہم اسے استفادہ نہیں کر رہے. کس طرح اس صدیوں تک خواب غفلت میں مبتلا رہے اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے. اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں اور ان اسرار و رموز پر مطلع ہوں تو سمجھیں کہ سنی اور شیعہ فرقے دونوں خواہ کے لیے ایک طرح کے باہمی میں مبتلا ہیں اور باہمی عداوت کے نشے میں سرشار ہیں. وہ اختلاف اپنی جگہ پر، مثال کے طور پر ہم یہ کہ ہمارا یہ نظریہ آپ کا یہ نظریہ ہے، مگر اب اس وقت جبکہ 1436 ہجری کے اندر ہم لوگ زندہ ہے مثلا، یا مثلا 2015 کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، وہ زمانہ تو بہرحال گزر گیا. آپ کا نظریہ درست ہو یا ہمارا نظریہ درست ہو، دونوں میں سے کوئی ایک درست ہوگا ٹھیک ہے، مگر اب ان کے ذریعے سے جو ایک علمی فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کیوں حاصل نہ کریں.
اور ان اگر اس سے کہ علی پہلے خلیفہ ہوں یا ابو بکر پہلے خلیفہ ہوں، یہ ان کا جو نظریہ ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو میرے اوپر مت تھوپ دیجیے گا، سمجھانے کی درس کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو، مگر اتنا تو طے ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا. اس وقت جب ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم اپنا خدا سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کو دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھر حکم ٹھاک کر کے کچھ اسپیکولیشن کریں اور کچھ چیزوں کو اپنے طور پر ایجاد کریں. اور ایک یہ ہے کہ یہ بنا بنایا پورا ایک مواد ہمارے سامنے موجود ہے جو زین العابدین نے سید سجاد میں ہم تک پہنچایا. کیونکہ عقل مندی ہے کہ ہم اپنے اس اختلاف کی وجہ سے اس ذخیرے سے آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے. یہ ان کی وسعت قلبی ہے، واقعا وسعت قلبی، اور جس کا عملی طور پر انہوں نے ثبوت دیا. آپ جانتے ہیں کہ شیخ شلتوت نے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ کورسپونڈنس ہوئی تھی ابو حسین شرفالدین صاحب کے ساتھ جو لبنان کے عالم دین تھے، جس کے نتیجے میں پھر باقاعدہ انہوں نے ایک اپنا ورڈکٹ دیا تھا اور سرٹیفائی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی فکر جعفری پر بھی عمل کرتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر کوئی سنی کے اس پر عمل کرتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں کب سامنے آئیں کہ ڈائلاگ ہوا، اس ڈائلاگ کے نتیجے میں چیزیں بہت بہتر ہوئی. آیت اللہ بروجردی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا دار التقریب بین المذاہب کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک ڈائلاگ کی فضا جو تھی اس کو ہموار کیا کہ بھائی ایک ہم کم سے کم ایون پلینگ گراؤنڈ دیں ایک دوسرے کو، آپ اپنی بات کریں ہم اپنی بات کریں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کہاں پر ایکسیپٹیبلٹی آ سکتی ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم والی جو بات ہے جو قرآن مجید کی سورہ عمران کی آیت ہے، چلو ٹھیک ہے ہم آپس میں کامن ڈینومینیٹر تو تلاش کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وہ چیزیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں ان کے اوپر ہماری بات ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو خدا کا شریک قرار نہیں دیں گے. یہ تو کم سے کم پہلا کامن ڈینومینیٹر ہے نا. تو اب یہ جو دعائیں وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ توحید ہی کو جو سکھا رہے ہیں کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کیسے کرنا ہے، خدا سے بات کیسے کرنا ہے. یہ کامن گراؤنڈ ہمارا بنتا ہے، اس کے اوپر تو ہم آئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ افتراء کے بہانے میں خامخواہ مبتلا ہے اور باہمی عداوت کے نشے میں سرشار ہے. یہ فقط اتنا مختصر سے پیراگراف نہیں، سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اس نے باقاعدہ تنتابی جوہری صاحب نے اس کو پھر البریٹ کیا ہے کہ میں ان دعاؤں کے اندر یہ دو اسپیکٹ دیکھتا ہوں، ایک سلبی ہے اور ایک ایجابی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو انہوں نے البریٹ کیا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خود اس کو ایک مطلع کرنا چاہ رہا ہوں، متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ورک بہت عمدگی کے ساتھ انہوں نے کیا، لکھا اس کے اوپر، اور یہ پڑھنے والا کام ہے. اسی کے بعد ایک اور بھی ان کا آرٹیکل ہے تنتابی کا جس کے اندر انہوں نے موازنہ کیا ہے، موازنہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز میں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے چوتھے امام کی دعاؤں پر گفتگو کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے برادران اسلام میرا سلام قبول کرو. میں نے اپنے گزشتہ مقالے میں یعنی اپنے گزشتہ آرٹیکل کے اندر امام زین العابدین کی بعض دعاؤں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میں نے بتلا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے علم اور عمل دونوں پہلوؤں پر زور دیا ہے. یہ وہ بیلنس ہے کہ جو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا چوتھے امام کی دعاؤں کے اندر، جو ہم عموماً میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ آپ ایک اعتدال اور ایک بیلنس اور ایک نظام دیکھیں گے کہ یہ چوتھے امام کی زندگی میں بھی ہے، صحیح کی دعاؤں کے اندر بھی ہے. اس کو یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ فیل کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ علم اور عمل دونوں پہلوؤں پر زور دیا ہے اور عالم کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے. اب ایک اور دعا پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے جو آپ تاریخ راتوں میں پڑھتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے دعا لیا ہے اور اس کے اوپر اپنی گفتگو آگے بڑھائی ہے. یہ پورا لکھنے کے بعد آخر میں وہ کنکلوڈ کرتے ہیں جس کے لیے یہاں پر جو انہوں نے ایک سب ہیڈنگ دی ہے، مفتی جعفر حسین کے ترجمے سے میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تنتابی کا شکوہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں کمپلیٹ. اور وہ کیا ہے؟ خدا بندہ یہ تیری کتاب موجود ہے قرآن. تنتابی شیعہ نہیں ہے، جامعۃ الازہر کا پروفیسر ہے. خدا بندہ یہ تیری کتاب موجود ہے قرآن اور یہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہستی کے ارشادات ہیں. یعنی یہ قرآن یہ صحیح پیغام کا ہے، یہ دونوں کلام، وہ آسمان سے نازل شدہ کلام اور یہ اہل بیت کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا کلام، دونوں بالکل متفق ہیں. اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں
تنتاوی کہہ رہے ہیں. اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں ہندوستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں. ہندوستان کو خاص ایڈریس کو کرنا اس لیے کہ اس کتاب کی طرف ان کا تعارف جو ہے وہ اسی ہندوستانی طالب علم کے ذریعے سے ہوا, اور ہند کے اندر جو مسائل تھے وہ تھے. اے فرزندان اسلام, اے اہل سنت, اے اہل تشیع, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم قرآن اور اہل بیت کے مواعظ سے سبق حاصل کرو. مواعظ ہے وہ جو ایڈمونیشن, جو پورا لٹریچر ہے, یہ دونوں تم کو بلا رہے ہیں ان علوم کے حاصل کرنے کی طرف جن سے عجائب قدرت منکشف ہوتے ہیں. یعنی قدرت کے جو عجوبے ہیں نیچر کے وہ منکشف ہوتے ہیں, تم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہو. خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. پہلے ان علوم کو حاصل کرو, انہی کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن اور پیشوایان مذہب یعنی مذہب کے جو لیڈرز ہیں کہ ارشادات میں حکم ملا ہے. جب تم ان میں کامل ہو جانا تو پھر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہونا. دل بھی بڑا ہو جائے گا, دماغ بھی کھل جائے گا, تو اس کے بعد پھر تم ان چیزوں کو بہتر سمجھ سکو گے. تفرقہ انگیز مباحث سے باز آ جاؤ اور ان ہدایات پر عمل کرو. ان علوم سے استفادہ کرو اور سورج کے نیچے زمین کے اوپر اپنے زندہ رہنے کا سامان کرو, ورنہ تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے. پھر اس کے بعد ایک اور آرٹیکل ہے, یہ آرٹیکل ہے محمد حسین کامل کا. یہ بھی ازہر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, جامعہ مصریہ میں پروفیسر تھے, اب تو انتقال ہو گیا. اور کتاب الادب فی مصر الاسلامیہ اور دوسرے بہت سارے کام ان کے ہیں. اس کے اندر بھی انہوں نے چوتھے امام کو بہت زیادہ ایڈمائر کیا, بہت زیادہ, اور ساتھ ہی حاصل کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدین کی تاریخ کا حق ادا کر دیا ہے اپنے ان شعروں میں جن کا مضمون یہ ہے. پھر وہ اشعار جو فرزدق نے کہے تھے, فرزدق سے آپ لوگ واقف ہیں کہ آل محمد کی مداحی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پورا رسک پر لے آئے تھے. یہ وہی فرزدق ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو وہ جملہ کہا تھا کہ جو کوفے والے ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ جملہ فرزدق نے راستے میں امام سے کہا تھا. اسی طریقے سے فرزدق نے دوسرے موقعوں پر بھی آل محمد کے حوالے سے بہت کچھ کہا. یہ فرزدق وہ تھے کہ جنہوں نے حشام کے زمانے کے اندر جب حشام حج کرنے کے لیے آیا تھا اور حجر اسود کی طرف جانا چاہتا تھا تو رش اتنا زیادہ تھا کہ لوگ پہچان نہیں کرتے کون حشام اور کون حشام نہیں, کسی کو اندازہ نہیں تھا. تو he could not get that VIP protocol, so he had to wait کہ حجر اسود تک وہ جا نہیں پا رہا. اور ایسے میں اس نے دیکھا کہ چوتھے امام آئے اور مجمع چوتھے امام کو دیکھتے ہوئے راستہ دیتا چلا گیا. حالانکہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو چوتھے امام کسی لشکر کے ساتھ تو نہیں ہے, مگر چوتھے امام کے چہرے کے اوپر وہ روب اور دبدبہ اور وہ نگرانیاں تھی کہ مجمع ہٹتا چلا گیا اور راستہ بنتا چلا گیا. اور چوتھے امام حجر اسود کے پاس پہنچے, حجر اسود کو بوسہ دیا, اور لوگوں نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو حشام کے پاس ہی جو کھڑے ہوئے افراد ہیں انہوں نے حشام سے یہ کہا کہ حشام آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حشام نے بے نیازی کے ساتھ ظاہر کی امبیرسمنٹ تھی اس کو, تو اس نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے. تو اس موقع پر فرزدق نے وہ اشعار کہے جس کے اندر چوتھے امام کا تعارف تھا. علامہ رشید ترابی نے کسی زمانے کے اندر تقریر کرتے ہوئے ان اشعار کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا تھا. اس وقت ظاہر ہے کہ میں ان اشعار کی تشریح نہیں جانا چاہتا, مگر یہ اس موقع کے اشعار ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا, حشام نے کہا, تو فرزدق نے یہ کہا کہ اگر تو نہیں پہچانتا تو یہ تیرا انداز ہے, مگر ان کو کون پہچانتا ہے ان کا تعارف کروایا. یہ وہ ہیں جن کے پیروں کی چاک کو سرزمین میں مکہ پہچانتی ہے, خانہ کعبہ اس کے ہل و حرم سب اس سے واقف ہیں. یہ اس ہستی کے فرزند ہیں جو خلق خدا میں سب سے بہتر, یہ متقی, پاکیزہ, پاک اور مشہور روزگار ہے, مشہور روزگار ہے. اور یہ پورا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں محمد حسین کامل پروفیسر, وہ یہ کہتے ہیں ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ فرزدق نے اشعار کہہ کے حق ادا نہیں کیا, بہت کچھ بیان کیا مگر حق ادا نہیں کیا. ہرگز نہیں, بخدا فرزدق اپنے ان شعروں میں ایک شمع بھی نظر نہیں کر سکے, بلکہ مجھے تو ملتے ہی نہیں وہ الفاظ جو میرے دلی خیالات کا اظہار کر سکیں اور بتلا سکیں میرے تاثرات کو اس امام کی عظمت کے بارے میں, جس نے ایک طرف عرب قوم کے محاسن اخلاق اور ان کے مذہبی کمالات کو حاصل کیا اور دوسری طرف ملک عجم کی سلطنت اور اس کی عزت کے جوہر کے حامل ہوئے. اب یہ وہ اپنے انداز سے چوتھے امام کو ایڈمائر کرتا ہے. اس سلسلہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. میں تو اس وقت جو عرض کر رہا ہوں اتنا
ایک اورینٹیشن کہ یہ جو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا جو صحیفہ کاملہ کا ترجمہ ہے اس کے مقدمے میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اگر آپ اس کو فردر ریڈ کرنا چاہیں, وہ پورا مضمون اگر پڑھنا چاہیں تو تنتابی نے لکھا کہ ابن جوزی کی عبادت تھی, تنتابی کا دوسرا مرحوم مضمون محمد حسین کامل کا یہ والا مضمون, یہ سب اس کے اندر موجود ہے. اور سید العلماء علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک مقصود تبصرہ دعا کے بارے میں وہ بھی آپ کو اس کے اندر ملے گا. اور مفتی جعفر حسین نے دعا کے حوالے سے بہت کچھ عمدہ اس کے اندر بیان کیا ہے, ان کو ملے گا. بیلنس کی جو میں بات آپ سے کر رہا تھا, اگر آپ چوتھے امام کی زندگی میں دیکھیں, یہ والی کتاب اس وقت میرے دوسری کتاب میرے ہاتھ میں, اس کا نام ہے ذکر و فکر, جس کو کئی مرتبہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, یعنی اس جگہ یا دوسری جگہوں پر. اس کتاب میں بھی ایک پورا آرٹیکل چوتھے امام کی زندگی کے بارے میں, کتنے صفحے ہوں گے, ہارڈلی شاید 10 صفحے ہوں گے, مگر ان 10 صفحوں کے اندر علامہ جمادی نے 469 سے شروع ہوتا ہے, 478 پہ ختم ہوتا ہے, تقریباً 10 صفحے. علامہ نشانہ جوادی نے بھی یہ ان کی ڈائری کے نوٹس ہیں کہ جو کتاب کی صورت میں انہوں نے شائع کر دیے, ذکر و فکر اس کا نام رکھا. اس کے اندر بھی انہوں نے ایک مختصر تعارف کروانے کے بعد, اگر آپ چوتھے امام کے جو فیچرز ہیں زندگی کے, اس کو جب وہ لکھنے پر آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی کتنی ایک بیلنس زندگی ہے جو چوتھے امام نے گزاری ہے. بس ہم یہ کہیں کہ دعا چوتھے امام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے, تو کیا دعا کا وہ انداز نظر آتا ہے جو مناسب کی طرف لے کہ جہاں پر ایک آدمی راہب بن جائے جس کو دنیا سے کوئی غرض نہ ہو؟ ایسا نہیں. چوتھے امام کے کارناموں کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جب انہوں نے چیزوں کو ترتیب پر لکھا ہے تو اس میں نمبر 1 پر انہوں نے رکھا مجالس عزا کا قیام. آپ صحیفہ کاملہ کے تعارف کے بعد ہم ایک دوسری چیز کی طرف آ رہے ہیں. ایک انہوں نے لکھا مجالس عزا کا قیام, تاکہ امام حسین علیہ السلام کے کارنامے کو لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس کیا جا سکے, جن کو پتہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا. مجالس عزا کا قیام اس کے ذریعے سے امام سے متعارف کروایا. دوسرا کام ادعیہ, یعنی وہی دعا کہ کس طریقے سے خدا کو مخاطب کیا جائے, اس کو چوتھے امام نے لوگوں کے سامنے واضح کیا. تیسرا کام حل مشاکل, یہ اس کی ہیڈنگ یہاں پر ہونے کی. حل یعنی سالو کرنا, مشاکل یعنی مشکلات, پرابلمس, کہ لوگوں کے جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنا. تو معصوم کا اپنا جملہ کہ خیر الناس من نفع الناس, کہ لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو, ان کے لیے مفید ہو. اگر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ شخص میرے لیے مفید ہو سکتا ہے, وہ اس کی کسی بات کی طرف توجہ نہیں دے گا. اگر اس کی بنیادی جو پرابلمز ہیں اسی کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک سوسائٹی کے اندر اگر فکر یہ بن جائے کسی فرد کے بارے میں یا کسی کمیونٹی کے بارے میں, یہ فرد جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, دوسری کمیونٹی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گی, پوری کمیونٹی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گی. اور اگر سوسائٹی کے اندر کسی کمیونٹی کے بارے میں یہ فیلنگ آ جائے کہ یہ دوسروں کے لیے مفید نہیں ہے, تو یقین جانیے کہ اس سوسائٹی کے اندر اس کا ایک سوشل بیکورڈ سا شروع ہو جائے گا کمیونٹی کا. یہاں پر چوتھے امام نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا حل مشاکل, اور اس کے اندر مثلا چوتھے امام جب بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے تو اس میں یہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی امام کا ماننے والا ہے تو اسی کو کھانا کھلائیں گے, نہ, یقیناً جو اپنا ہے اس کے لیے درد زیادہ ہوگا, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, بعض چیزوں کے اندر ایک بہت زیادہ وسعت قلبی ہے کہ جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے. اس مثلا یہ والا ہے, آپ اگر تاکیبات کے الفاظ دیکھیں, اللہم اشفِ کل مریض, اللہم اغنِ کل فقیر, اللہم اکثر کل عریان, یہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغنِ کل فقیر, اے پروردگار جو بھی فقیر ہے اس کو غنی کر دے. یعنی میرے دل کے اندر اتنی وسعت ہے کہ میں ہر فقیر کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے پروردگار ہر ایک کو غنی کر دے. اللہم اشفِ کل جائع, اے پروردگار جو بھی بھوکا ہے اس کو سیر کر دے, اس کا پیٹ بھر دے. اللہ سے کل عریان, اے پروردگار جس کے پاس لباس نہیں تھا ڈھانکنے کے لیے, اے پروردگار ہر اس کو لباس عطا کر. یہ دیکھ رہے کہ کتنی اس کے اندر وسعت ہے. آخر میں جہاں پر خاص مومنین اور مسلمانوں کا ذکر آتا ہے وہاں پر کیا ہے؟ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اب نظریے کے اعتبار سے, آئیڈیالوجی کے اعتبار سے وہ مسلمان کہ جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے مالک ان کے فاسد امور کی اصلاح کر. مگر ابتدا میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ سب آپ کا کوئی کاپی رائٹ ہے, میرا کوئی کاپی رائٹ ہے تشیع کے اوپر, اسلام کے اوپر میرا کوئی کاپی رائٹ ہے,
یہ ہمارا کیا مثال کے طور پر کوئی ایسا میراث والا معاملہ ہے کہ آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کو آپ کی دولت ملے گی. اسی طریقے سے مثلا میں مر جاؤں تو میری اولاد کو یہ دین ملے گا, وہ مر جائے تو اس کی اولاد کو یہ دین ملے گا, کہ یہ صرف میراث والا معاملہ ہے. ایسا نہیں. جتنا قرآن کے اوپر آپ کا حق ہے اتنا ہی اس وقت اس ہندو کا بھی حق ہے جس کے بارے میں امکان ہے پر ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. یعنی ہمارا کیا کاپی رائٹ ہے اس کے اوپر؟ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. یہ صحیفہ کاملہ, یہ نہج البلاغہ, یہ کسی گروہ سے محسوس تو نہیں ہے. دوسرے کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اس استفادہ کرے. ہم اس بات کے مجرم ہیں کہ ہم دوسروں کو اس کی طرف متوجہ نہیں کر پائے. تشیعوں کا صحیح معنی میں جو تعلق تھا وہ یہ تھا. انصاف کی بات یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے, نہج البلاغہ کے ذریعے, صحیفہ کاملہ کے ذریعے ہم متوجہ کرتے کہ آپ دیکھیں گے کیا واقعہ اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا وہ فائدہ جب ہوگا تب ہوگا. بنیادی طور پر وہ اٹریکٹ کیسے ہوگا؟ بنیادی طور پر اٹریکٹ ہوگا کہ دسترخوان کے ذریعے سے. دل میں داخل ہونے کا راستہ اسٹمک سے ہو کر جاتا ہے, میدے سے ہو کر جاتا ہے. آپ بھوکے کو, ایک بیچارے شخص کو کہ جس کے گھر کے اندر فاقے ہیں, آپ ان کو دین کی تعلیمات کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کریں, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو روٹی چاہیے, اس کو بڑے کھانا کو دیا. جب وہ ایک مرتبہ کھانا کھا لے, اس کے دل میں آپ کی طرف ایک جذب پیدا ہو جائے, ایک اٹریکشن ڈیولپ ہو جائے, پھر آپ کا کردار واقعہ اگر اتنے خلوص کے ساتھ ہے کہ آپ واقعہ آل محمد کے مکتب کا تعلق کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بولنا بھی نہیں پڑے گا. پھر تو وہ خود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ وہ آئیڈیالوجی کتنی اچھی ہوگی کہ جس کا عملی رخ یہ ہے کہ کھانا کھلا کر اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, میری بھوک کو دیکھا اور میرے سامنے روٹی رکھ دی. بہت زیادہ ان چیزوں کا اثر ہے, بہت زیادہ. حل مشاکل, یہ تیسری ہیڈنگ ہے یہاں پر جو علامہ ذیشان احمد جمادی نے تحریر فرمائی. اور پھر اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ابن عربی کا بیان ہے واقع ہر رات جو مدینے کے اندر کلاس ہوا تھا. لشکر یزید نے جب مدینے پر حملہ کیا اور مدینے والوں کی حرمت کو حلال بنا دیا معاذ اللہ, تو آپ نے 400 خواتین کو اپنے گھر میں بنا دی تھی اور ان کے جملہ اخراجات کا انتظام کیا تھا. 400 لیڈیز فیملیز تھی, ان کو انہوں نے اپنے پاس شیلٹر پرووائڈ کیا تھا. اور ان عورتوں کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اتنے کمفرٹ میں نہیں تھے جتنے اس سید کے گھر میں ہم لوگ کمفرٹ میں تھے. انہوں نے ہم کو لوکافر کیا ہے. جبکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے, چوتھے امام کے غم کی کیفیت میں تھے, مگر کیا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سوشل ریسپانسبلٹیز کے اوپر کمپرومائز کیا؟ بالکل بھی. اس کے اوپر پوری کمٹمنٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے. پھر اسی کے ساتھ چوتھی جو ہیڈنگ یہاں پر ہے وہ ہے تاسیس مدرسہ دینیہ. تاسیس کا مطلب ہے فاؤنڈیشن رکھنا, مدرسہ دینیہ یعنی 3 مدرسے کی باقاعدہ بنیاد چوتھے امام نے رکھی. یعنی یہ جو ہم سنتے ہیں کہ 5ویں امام نے, 6ٹھے امام نے مدینہ منورہ کے اندر جو علمی کام کیا اس کی بنیاد چوتھے امام نے رکھی. کربلا سے واپسی پر جن کاموں کو امام نے آگے بڑھایا ہے اسی کے اندر یہ چیز شامل ہے. آپ دیکھیں کہ واقعی کتنا ایک بیلنس ہے کہ جو چوتھے امام کی زندگی کے اندر ہم کو نظر آتا ہے. میں اس کو بہت زیادہ ایک طالب علم کی حیثیت ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں کہ واقعی ایک بیلنس, بہت حسین ایک بیلنس ہے کہ جو امام کی زندگی میں ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ زین العابدین ہے, عبادت گزاروں کی زینت ہے, سید الساجدین ہے, سجدہ کرنے والوں کے سردار ہے, دعا کرنے کا ایسا اسلوب کہ صحیفہ کاملہ کا کلمہ ہر ایک پڑھ رہا ہے. اس کے بعد پھر سوشل ورک اس لیول کا کہ جہاں پر غیر بھی امام کا جو الفاظ کے ذریعے حق ادا کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے. مجالس اللہ کا قیام اس شان کے ساتھ کہ 35 برس تک گویا آنسو ہی مانتے رہے. ان تمام جو چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کہیں پر بھی ایک ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں پر کسی چیز کو ایسی ترجیح دی گئی ہو کہ دوسری چیز سے غفلت بڑھتی ہو. ایک پورا بیلنس ہے کہ یہ چوتھے امام کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک معاوضے ہی کے اوپر یہ چوتھے امام کا مجھے بہت پسند ہے, الانوار کے اندر جو موجود ہے. بہار کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے کہ جس کے اندر مواعظ ہی کا ذکر ہے. مواعظ کا مطلب وہی جو واعظ و نصیحت کی باتیں, ایسے واعظ کہ جو دل کو چھو جائیں. اسی میں چوتھے امام کا ایک معاوضہ ہے جو میں نے مجالس کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھا, کئی مجالس کے اندر, کہ اس میں دیکھے جا رجل الی علی ابن الحسین, ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس وقالا, اور اس نے کہا انا رجل عاص لا اصبر علی المعصیہ. بس اسی کے اوپر آج ہم خبر کر رہے ہیں کہ میں ایک گنہگار آدمی ہوں
اور میں گناہ کے موقع پر صبر نہیں کر سکتا. لا اصبر علی المعصیہ فاذنی بموعظہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. اب آپ یہ جملے دیکھ رہے ہیں, ان جملوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے, کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے, یعنی جو عقل میں کا معاملہ ہے وہ کلیئر ہے, علم ہے اس کے پاس. عقل کو علم کے ذریعے سے مضبوط کیا جاتا ہے, مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ چیز جو عقل کے اندر محفوظ ہے وہ دل میں اتری ہے نہیں, اس کے لیے معاوضے کی ضرورت ہوتی ہے, جو ابتدائی مجلس کے اندر, ابتدائی درس کے اندر بھی میں نے گزارش کی. چوتھے امام کے سامنے وہ آخر کیا کہہ رہے ہیں, انا رجل عاص, میں ایک مرد عاصی, میں ایک مرد گنہگار ہوں. یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز گناہ ہے اور میں کر رہا ہوں. لا اصبر علی المعصیہ, گناہ کا اگر کوئی موقع آتا ہے صبر نہیں کر پاتا ہوں. فاذنی بموعظہ, مجھے کوئی نصیحت کرے. تو امام نے کو جواب کیا دیا, اس کو انفارم نہیں کرنا ہے, اس کو موعظہ کرنا ہے, کچھ ایسا کہنا ہے کہ وہ اس کے دل میں اثر انداز ہو جائے. امام نے کہا ازمت ما شئت, امام نے جو نہیں نہ دیا, جو تیرا دل چاہے گناہ کر, جو تیرا دل چاہے گناہ کر. تو پہلے مہینے میں اس کو یہ شوق لگا کہ امام کو کیا ہے, میں آیا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں, گناہ پر مجھے صبر نہیں ہوتا ہے, موقع آتا ہے میں اپنے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. اور امام کیا کہہ رہے ہیں, ازمت ما شئت, جو تیرا دل چاہے گناہ کر. افعل خمسۃ اشیاء فازمت ما شئت, ایسے نہیں 5 چیزیں کر لے اور اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کر. 5 چیزوں کے ساتھ, اور یہ 5 چیزیں بھی اینڈ کے ساتھ نہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے, پھر اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کرنا ہے. یہ نہیں, اور کے ساتھ ہے, انگلش والا اور, یعنی ادھر دس اور دیٹ اور دس اور دس اور دس, ایک میں سے کوئی ایک کر لے اور پھر جو تیرا دل چاہے گناہ کر. مولا اب بتائیے, یہ تو مزہ آ گیا, اب بتائیے. واقعی آپ کو امام ماننے کا, یعنی الفاظ میں رہے کہ آپ کو امام ماننے کا مزہ آ گیا. امام کو ہونا یہ چاہیے کہ ایسا کوئی فارمولا دے کہ جس کے بعد گناہ کرنے کی اجازت مل جائے. اب بتائیے یہاں پہلی کیا چیز ہے, امام نے کہا لا تأکل رزق اللہ فازمت ما شئت, اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے اور اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کر. اگر ایک انسان گناہ بھی کر رہا ہے تو طاقت کے بغیر تو گناہ نہیں ہوتا ہے, تو گناہ کے لیے طاقت رزق آتی ہے, رزق اللہ کا دیا ہوا ہے, تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. لا تأکل رزق اللہ فازمت ما شئت, جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. اب اس کی امید پر تھوڑی سی اور پڑ گئی, اس نے کہا کہ مانا یہ آپشن تو ایکسرسائزیبل نہیں ہے, یہ تو کر نہیں سکتے, رزق تو بہرحال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, تو اب میں کیا کروں. کل دوسرا آپشن ہے, یہ ہے سیکنڈ آپشن, اس کو دیکھ لیں, اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ کر لیں. فرمائیے کہ اخرج عن ولایتہ, اللہ کی مملکت سے دور چلا جائے. فازمت ما شئت, اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. نہ اللہ کے رزق سے فرار ممکن ہے, نہ اللہ کی مملکت سے فرار ممکن. جو دعائے کو میں نے کتنا حسین جملہ ہے کہ لا يمكن الفرار من حکومت, کیا پروردگار کی حکومت سے فرار ممکن نہیں. یعنی میں کیا کروں, پاکستان کی سرحد یہاں پر ختم ہوتی ہے, ہندوستان کی سرحد یہاں پر ختم ہوتی ہے, مگر وہ سرحد کون سی ہے جس کے بعد میں کہوں کہ یہاں پر خدا کی حکومت ختم ہو گئی. اخروج عن ولایتہ, اللہ کی ولایت سے, اللہ کی مملکت سے چلا جا, نکل جا. فازمت ما شئت کا معنی یہ بھی ممکن نہیں ہے. امام نے کہا تیسرا آپشن ہے, اللہ ہی کی مملکت میں رہے لیکن ایسی جگہ کا چلا جا کہ جہاں پر خدا تجھے نہ دیکھ رہا. فازمت ما شئت, اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. سڑک کے اوپر قانون پاکستان میں چلے گا, گھر کے کمرے کے اندر بند کمرے میں نے کیا کیا, وہ تو کوئی پولیس دیکھنے نہیں آنے, اس کو تو کوئی مانیٹر نہیں کرنا. تو وہاں پر اگر کسی قانون کے خلاف ورزی بھی کر لی تو کس کو پتا چلے گا, کیا پتا چلے گا. کہیں تیسرا آپشن ہے, ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں. کون سی ایسی جگہ ہے, یعنی آپ اگر اس کو کنیکٹ کریں, مجھے ابھی ذہن میں آیا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب زلیخا نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ریزسٹ کیا. تو زلیخا اس موقع پر بت ایک پڑا ہوا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے ایک کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر, آئیڈل کے اوپر. اور یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیا, کہ اس کو میں خدا مانتی ہوں. تو مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں اس موقع پر کہ جب یہ جس کو میں خدا مان رہی ہوں مجھے دیکھ رہا ہوں.
تو میں نے اس کو پردہ ڈال دیا تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ہے, انہوں نے کہا کہ نہ یہ خدا ہے, نہ یہ خدا ہے, نہ اس کی کوئی حقیقت ہے, ایک جھوٹا خدا ہے, مگر تجھے ایک جھوٹے خدا سے اتنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اپنے گناہ اور اس کے درمیان ایک حجاب رکھنا چاہتی ہے. میرا خدا وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالنا جا سکتا, تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے کسی گناہ کو اس سے چھپا سکوں؟ مجھے اس سے زیادہ شرم آنی چاہیے. وہ واقعی خدا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ ایسا پردہ نہیں کہ تم اس کو بڑھا سکتے. امام کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی زمین ہی میں رہے, اللہ ہی کی مملکت میں رہے, مگر تو ایسی جگہ ڈھونڈ لے کہ جہاں پر خدا تجھے نہ دیکھ سکے. ہمارا یہ بھی پاسبل نہیں. تینوں آپشن ریجیکٹڈ, ایکسرسائزیبل نہیں ہے. چوتھا آپشن بھی فرمائیے. چوتھا آپشن یہ ہے کہ جب ملک الموت اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک, جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے تو اس کو منع کر دینا, اس کو کہنا کہ میں نہیں جاتا. اب وہ کیا تمہارا وہ آنے کے بعد مجھ تک تھوڑی ہے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے, وہ تو بس یہ بات ہے. اچھا تو اس کو بھی منع نہیں کر سکتا, کہیں اس کو بھی منع نہیں کر سکتا. کا پھر آخری آپشن بچتا ہے, اور وہ کیا, اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہا. آخری تو یہی ہے کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی, اور اب جب حرکتیں یہ ہے تو جہنم میں جانا ہے. تو جب جہنم کا خازن جو گیٹ کیپر ہے وہ جب تجھے تھرو کر رہا ہو جہنم کے اندر, تو تو داخل ہونے سے انکار کر دینا. تو اس کو کہنا کہ میں داخل ہوں تو یہاں تک بہت ہو گیا, اس کے آگے نہیں ہوگا. میں جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں تجھے الاؤ نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کے اندر دے. اسے کہا مولا, وہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے نہیں پوچھتا, وہ جہنم میں پھینکنے سے پہلے پوچھے گا کہ تجھے جانا ہے کہ نہیں جانا, وہ تو پھینک دے گا. امام کہتے ہیں کہ بھائی بات تو بتاؤ, رزق اللہ کا کھانا ہے, اس کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے, حکومت میں رہتے ہوئے کوئی جگہ ایسی تلاش نہیں کر سکتے کہ جہاں وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو منع نہیں کر سکتے, اور جہنم کا خازن جہنم میں پھینکنے والا ہو تو اس کو بھی منع نہیں کر سکتے. تو پھر کیا سوچ کر گناہ کرنا, کیا سوچ کر گناہ کرنا. آپ نوٹ کریں کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایشو یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا, ایشو یہ تھا کہ اس کو اپنے دل میں وہ جذب پیدا کرنا تھا کہ جس کے بعد خوف خدا اتنا آ جائے کہ وہ گناہ اور اپنے درمیان ایک فاصلہ ایجاد کر سکے. یہ معاملہ ہے دل میں کسی چیز کو پیوست کرنا, راسخ کرنا, یہ وہ نماز کا کام ہے. اور واقعاً یہ دعا تو صحیح پر کاملہ کی ہے, وہ بھی یہ کام کرتی ہے, اور جو معصومین کے مباحث ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ چوتھے ایمان کے صدقے میں ہم سب کو معرفت پروردگار کی عزت عطا فرمائے. پروردگار اگر ہم گنہگار ہیں, اگر ہم سے کچھ گناہ ہو گئے تو چوتھے ایمان کے صدقے میں ہمیں مغفرت نصیب فرما, اور اپنی باقی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے مقابلے پر امامت کے جھوٹے دعوے داروں کو نصف نابود فرما. حضرت کے ظہور کی تاجیل فرما, اور ان کے عوام اور ساتھ شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حضرت امام سجاد کی ولادت کی خوشی میں 3 مرتبہ بآواز بلند درود پڑھتے ہیں. محمد السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا سیدہ, السلام علیکم امیر المؤمنین, السلام علیکم ابا محمد یا حسن بن علی, السلام علیکم ابا عبداللہ حسین وسائر المستشہدین بین یدیک, السلام علیکم یا علی بن حسین یا زین العابدین, السلام علیکم یا محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلطان یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا محمد